نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود صدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرات، اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر عن قریب وہ زمانہ آئے گا جس میں اسلام کا نام اور قرآن کے محض الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ ان کی مسجدیں بظاہر بارونق ہوگی مگر رشد و ہدایت سے خالی اور ویران ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کی نیلی چھت کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سب سے زیادہ بدتر ہوں گے، ظالموں کی حمایت کی وجہ سے۔ فتنہ انہی سے نکلے گا اور پھر انہی میں عود کرے گا، یعنی ان پر ہی ظالم مسلط کر دیے جائیں گے۔ حضرات، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے ان کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے، تکوینی امور سے ہو یا تشریعی امور سے، غرض ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن، ایک حیت ہے، ایک ماہیت، یا کہیے کہ ایک صورت ہے، ایک حقیقت۔ اور پھر یہ اصول بھی سب کے نزدیک مسلم ہے کہ کسی بھی چیز کی بقا صورت اور حقیقت دونوں پر موقوف ہے، یعنی اس کی صورت کا مدار حقیقت پر ہے تو حقیقت کا مدار صورت پر۔ کسی بھی ایک کے نہ ہونے سے اصلیت اور منفعت ختم ہو جائے گی، بالخصوص اس وقت جب کہ محض ظاہری صورت ہو مگر باطنی حقیقت نہ ہو تو اس کی افادیت باقی نہیں رہ سکتی۔ حضرات، اس حدیث شریف میں اخبار غیب کے طور پر قرب قیامت کی 4 علامتوں کا ذکر فرمایا ہے، جن میں پہلی علامت یہ ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، یعنی اسلام کی صورت اور نام تو باقی رہ جائے گا مگر حقیقت اور اصل روح ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ آج دیکھ لیجئے، ہماری زندگی میں اسلام کا نام تو ہے مگر اس کے احکام پر عمل نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت اسلام کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہیں جن پر اسلام کا نام بولا جاتا ہے، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ان سب کی صورت تو ہے مگر اصلیت اور حقیقت نہیں۔ حالانکہ اسلام تو آج بھی اپنی تمام آب و تاب اور روحانی کیفیات کے ساتھ باقی ہے، مگر افسوس کہ اسلام کے نام لیوا مسلمانوں کی زندگی احکام اسلامیہ سے دور ہونے لگی، جس کا ایک اثر یہ ہے کہ اب ساری عبادتیں یا تو رواجن ادا کی جاتی ہے یا پھر ریاء خالصتاً لوجہ اللہ بہت کم ادا کی جاتی ہے۔ اور مذکورہ حدیث میں قرب قیامت کی پہلی علامت یہ بیان فرمائی۔ دوسری علامت یہ بتلائی کہ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، یعنی قرآن کریم کے الفاظ، نقوش و حروف تو باقی رہ جائیں گے جسے لوگ تلاوت تو کریں گے مگر تلاوت سے جو عمل مقصود ہے وہ مفقود ہوگا۔ گویا خوش الحانی سے تلاوت قرآنی تو ہوگی مگر خود پڑھنے والوں کو احکام قرآنی پر عمل سے کوئی دلچسپی نہ ہوگی۔ حالانکہ اگر قرآن کی تلاوت کرنا یہ ایک بنیادی حق ہے تو اس پر عمل کرنا دوسرا بنیادی حق اور مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے تو وہی لوگ در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرات صحابہ و صلحاء کی بھی یہی شان تھی، ان میں یہ دونوں باتیں تھیں
وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے اور قرآن کی تعلیم و احکام پر عمل بھی کرتے تھے کہ دونوں چیزیں اہل قرآن سے مطلوب ہیں۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب ہم 10 آیتیں قرآن کی سیکھتے تو بعد کی 10 آیتیں اس وقت تک نہ سیکھتے جب تک کہ ان سیکھی ہوئی 10 آیات پر بیان کردہ احکام حلال و حرام اور امر و نہی کو جان نہ لیتے اور ان پر حسب موقع عمل نہ کر لیتے۔ صحابہ و صلاحہ کی اس طرز عمل کا یہ اثر تھا کہ بعض اوقات ان کے لیے قرآن کو یاد کرنا تو مشکل مگر عمل کرنا آسان تھا، جبکہ آج اس کا عکس ہے۔ قرآن الفاظ تو ہے، ان پر عمل نہیں، اس لیے تلاوت اور حفظ کرنا آسان اور عمل کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم پر الفاظ قرآنی کا یاد کرنا مشکل ہے مگر عمل کرنا بڑا آسان ہے، اور ہمارے بعد والوں پر حفظ قرآن تو آسان ہوگا مگر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ حضرات، اب تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام اور اس کی صداقت قرآن میں ہے اور ان پر عمل کرنے والا مسلمان قبرستان میں ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن ہے پھر بھی ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہم اس کے الفاظ کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے، جو قرب قیامت کی علامت۔ بلا شبہ تلاوت بھی باعث برکت ہے مگر قرآن پر عمل نہ کرنا باعث ہلاکت ہے۔ باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے۔ حضرات، تیسری علامت قرب قیامت کی حدیث میں یہ بیان فرمائی گئی کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مسجد تو رشد و ہدایت کا مرکز ہے، لیکن قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ ان کی مسجدیں ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بارونق، زیب و زینت سے معمور اور بھرپور ہوں گی مگر حقیقت کے اعتبار سے ہدایت سے خالی اور ویران ہوگی۔ یہ پیشین گوئی بھی آج حرف بحرف صادق آ رہی ہے۔ آج مساجد کو عالی شان بنانے، سجانے اور آراستہ کرنے کا تو اہتمام ہوتا ہے مگر ان کے مقاصد اور مقتضا پر عمل کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ نماز، تلاوت اور عبادت وغیرہ سے ان کو آباد کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ حضرات، چوتھی علامت قرب قیامت کی یہ بیان فرمائی گئی کہ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء۔ وہ علماء جو ذیشان ہونے کے سبب خالق و مخلوق میں عزیز ہوتے ہیں مگر اس زمانے میں سب سے زیادہ ذلیل وہی لوگ ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان سے تو اتفاق اور محبت کا سبق دنیا نے سیکھا ہے مگر اس زمانے میں علماء سو ہی اختلاف، نفرت اور فتنہ و فساد کا سبب بنیں گے اور پھر فتنے انہی میں لوٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں احکام اسلام اور احکام قرآن پر عمل کر کے مساجدوں کو آباد کرتے ہوئے زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔